مل جل کر صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ایک اور بھی درود بھیج دیں محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجۃ قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق. صلوات نوازی کریں. نعرہ تکبیر. سب بولیں نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. ایمان کا کھل کر اظہار کریں. حسینیت. دین سے وابستگی کا اعلان کریں. حسینیت. قرآن و اہل بیت سے تمسک کا اظہار کریں. حسینیت. یزیدیت. لادینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں. یزیدیت. اب صلوات اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب آل محمد کا ذکر سننے والوں کے ساتھ ہے, سونے والوں کے ساتھ نہیں. مرشد اجازت ہے. آج ہم چھٹے مراحل سے گزر رہے ہیں. چھٹی مجلس ہے, چھٹا بیان ہے, چھٹی تقریر ہے. مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ذکر آل محمد جاری و ساری ہے. ہم روزانہ سورہ دہر کی مسلسل 3 آیات کی تلاوت کا شرح حاصل کرتے ہیں کہ غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو, تأکل کرو کہ امام کسے کہتے ہیں, ولی کسے کہتے ہیں, ولی کا معنی کیا ہے, ولی کا غلبہ کیا ہے, ولی کا احترام کیا ہے, ولی کی قوت کیا ہے, ولی کی شجاعت کیا ہے, ولی کی عصمت کیا ہے, ولی کی اصل کیا ہے, اور ولی کی نسل کیا ہے. توجہ ہے. تو اذان محترم امامت اور ولایت کے عنوان سے آج بہت قریب سے کی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں. عرض یہ کر رہا ہوں خالق اکبر رحمان و رحیم اللہ, وہ اللہ جس کے ناز کا نام محمد, جس کے فخر کا نام علی, جس کی صداقت کا نام سیدہ, جس کے جمال کو حسن, جس کے کمال کو حسین کہتے ہیں. وہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا کوئی ایسا لمحہ, کیا کوئی ایسی گھڑی, کیا کوئی ایسا وقت
ہماری بارگاہ میں گزرا ہے کہ جب ہم نے اپنے ہی جیسوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں نہ کیا ہو، کائنات سے پہلے کے انسانوں کا تذکرہ اپنی بارگاہ میں نہ کیا ہو، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جب کچھ نہیں تھا ان کا ذکر ہو رہا تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا ذکر آل محمد ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا مہدی بھائی، توجہ۔ آل محمد کا ذکر ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اب اللہ نے عزیزان محترم سورہ بنی اسرائیل میں پہلے انسان کا مرتبہ بتایا تاکہ تم امام تک پہنچ جاؤ۔ پہلے انسان کی فضیلت بیان کر رہا ہے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے انسانوں کو وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم یعنی انسانوں کو کرامات سے نوازا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر ہم نے ان کو دریا اور سمندروں میں اٹھائے رکھا۔ من الطیبات، پھر ہم نے انہیں طیب رزق دیا۔ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، پھر ہم نے ان کی فضیلتیں خود بیان کی۔ توجہ ہے محترم، یہ عام انسان ہے، اور حل عطا علی الانسان میں خاص انسان ہے، یعنی لفظ انسان ایک ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں۔ سورج کے اشاروں پر چلنے والا اور ہے، سورج کو پلٹانے والا اور ہے، ستارے کے چکر میں چکرانے والا اور ہے، ڈیوٹی پر ستارہ بلانے والا اور ہے۔ توجہ ہے محترم، کرار اور ہے، فرار اور ہے۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو وَلَقَدْ كَرَمْنَا بنی آدم، اب انسان کا حق بنتا ہے کہ جب اس کی فضیلتیں اتنی بیان کی، اسے گرنے نہیں دیا، اسے رزق بھی طیب دیا، طاہر دیا، اس کی فضیلتیں بیان بھی اللہ نے کی، تو انسان کو چاہیے کہ جب تمہیں اتنا عزت دار بنایا، نباتات، جمادات اور حیوانات پر جذب فوقیت دی، تو تمہیں چاہیے، ہماری دیکھیں فطرت بھی ہے، ہم جس جگہ پر رہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ جگہ بھی عزت کا سبب بنے، جو کپڑے پہنتے ہیں وہ کپڑے بھی عزت کا سبب بنے، جو گاڑی ہے گاڑی بھی عزت کا سبب بنے، جہاں بچے پڑھتے ہیں وہ اسکول بھی عزت کا سبب بنے۔ تو محشر میں ذلیل کیوں ہونا چاہتے ہو؟ دنیا میں تمہیں رہ کر اپنی عزت کا اتنا خیال ہے، تو محشر میں ذلیل کیوں ہونا چاہتے ہو؟ محشر میں بھی اس امام کے پیچھے آؤ جو عزت کا سبب بنے ذلت کا۔ محشر میں بھی اس امام کے پیچھے آؤ جو عزت کا سبب بنے۔ دیکھا جائے گا کس کے پیچھے آ رہا ہے، ہمارے بنائے ہوئے کے پیچھے آ رہا ہے، یا بندوں کے چنے ہوئے کے پیچھے آ رہا ہے، ہادی کے پیچھے آ رہا ہے، یا محتاج کے پیچھے آ رہا ہے؟ بھائی غور کیجیے گا، اب آپ جانے نہ جانے، ہادی کے پیچھے آ رہا ہے یا محتاج کے پیچھے آ رہا ہے؟ ارے جنت بانٹنے والوں کے پیچھے آ رہا ہے یا مانگنے والوں؟ سب بولیے گا سلامت رکھیں۔ بھائی عنوان ہے انشاءاللہ، ایسے سنتے رہیں پہنچ لیے بات۔ یعنی دو قسم کے انسان ہیں، پھر ایک عام انسان کا تذکرہ ہوا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ ایک انسان ہو جو گھاٹے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک وہ انسان جس کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ پھر ایک اور انسان کا تذکرہ، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، ایک وہ انسان، توجہ ہے میرے محترم، امام تک آنا ہے، جسے ہم نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یعنی عام انسان اور ہے، خاص
انسان اور ہے. اب آپ جانے مولا جانے یہاں تک سن لیا انسانوں کی فضیلت. تو عزیزان محترم اللہ نے انسان کو بنا کر یہ نہیں کہ اسے آوارہ چھوڑ دیا, اس کے لیے ہاتھیوں کا اہتمام کیا, مشکل کشاؤں کا اہتمام کیا, حاجت رواؤں کا اہتمام کیا, امام کا اہتمام کیا. اگلی آیت میں فوراً ہی اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں. منظور بھائی توجہ ہے, ہر انسان کو ماشاءاللہ 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 جاگے ہیں. ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. ٹھیک ہے, دیکھا جائے گا ہمارے بنائے ہو کے پیچھے یا لوگوں کے چنے ہو کے پیچھے ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے. اے پروردگار عالم, کلمہ تیرا پڑھ رہے ہیں, تسبیح تیری, حاجتیں تجھ سے, مانگتے تجھ سے, یاد تجھ کو, پکار امام سے رہا ہے. جاگے مولا سلامت رہیں. امام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پکارا جائے, اللہ اپنے نام سے پکار, یہ تو اس کا عدل ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا یہ اگر اپنے نام سے نہیں پکارتا تو اپنے رسول کے نام سے پکار لے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہاں یہ نہیں کہا بتوحیدہم برسالتہم, شاہ صاحب سمجھ رہے, بامامہم. اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو کہ مذہب شیعہ کے لیے یہ آیت ہی اتنی بڑی ہے. اسی پہ ہی آپ کے بھی فضائل ہیں. لوگ کہتے ہیں اماموں والی قوم, فخر سے کہا کرو اماموں والی قوم اس لیے ہے کہ اللہ پکارے گا ہی امام سے. توجہ ہے آپ کی, یعنی اللہ پکار رہا ہے امام کے نام سے. میری جان دیکھیے گا بھائی, پچھلے اگلے سب بچوں ابھی تیار بھی ہو جائیں گے. کس کے نام سے؟ پریشان نہیں ہونا, غلام بس آپ ہی پڑھ رہا ہے. امام کے نام سے ہونا تو چاہیے تھا. اللہ اپنے نام سے پکارے, اپنے نام سے نہیں پکارا. جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے نام سے پکارے. کہا نہیں پکاروں گا تو امام کے ساتھ پکاروں گا, تو امام کے ساتھ پکاروں گا. اے پروردگار عالم, تو اپنے نام سے کیوں نہیں پکارتا؟ کہا سب کے سب آ جائیں گے. کوئی کہے گا گاڈ مجھے جنت دے دے, کوئی کہے گا خدا مجھے جنت دے دے. چاہیے گا ہاتھ اٹھائیے گا جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہے. کوئی کہے گا خدا مجھے جنت دے دے, کوئی کہے گا داتا مجھے جنت دے دے, کوئی کہے گا رحمان مجھے جنت دے دے, کوئی کہے گا حنان مجھے جنت دے دے, کوئی کہے گا منان مجھے جنت دے دے. پھر اپنے رسول کے نام سے پکار لے. 73 کے 73 آ جائیں گے, 73 کے 73 آ جائیں گے. آپ جاگیے گا, 73 کے 73 آ جائیں گے. کوئی کہے گا یاسین مجھے جنت دے دے, کوئی کہے گا طٰہٰ مجھے جنت دے دے, کوئی کہے گا مدثر مجھے جنت دے دے, کوئی جھوم کے کہے گا کالی کملی والے مجھے دے دے, کالی کملی والے مجھے دے دے. پکاروں گا امام کے نام سے. جہاں کوئی کافر تو کافر, کوئی منافق بھی گھسے نہیں. صبح کے ساتھ دل بولا, سبھی بولی فلک بولا, تیرا مولا میرا مولا, نعرہ حیدری. پکاروں گا امام کے نام سے. جہاں کافر تو کافر, سلامت رہے, کوئی منافق بھی نہیں گھس پائے گا. اور یہاں دیکھیے عزیزان محترم, یہاں اس مجلس میں مومن آتے ہیں, منافق نہیں آتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب کیسے پتہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ مومن کون ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ منافق کون ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے؟ کیا روزہ رکھنے سے پتہ چلتا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے؟ کیا حج ادا کرنے سے پتہ چلتا ہے مومن کون ہے منافق کون
जनाजा करने से पता चलता है मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। यही सवाल सलमान ने नूर अव्वल से, इश्क अव्वल से, हसनैन के नाना से, अली के भाई से, सैयदा के बाबा से, अबू तालिब के भतीजे से पूछा था, या रसूलल्लाह मोमिन और मुनाफिक की पहचान क्या है? तो रसूल खुदा ने कहा, सलमान याद रखो, हर मजमा खासो आम में मेरे भाई अली का जिक्र करो, मेरे भाई अली का तस्करा करो, मेरे भाई अली की बात करो, जो सुनकर खुश हो जाए, जो मुंह बिगाड़े वो मुनाफिक। हमने अपने रहबरों को मैदान से माना है, हमें मैदानी कहते हैं। हमने जिस भी रहबर को लिया मैदान से लिया, रसूल खुदा को हमने बदर के मैदान से लिया, सैयदा को मुवाहिदे के मैदान से लिया, हसन को सफीन के मैदान से लिया, अली को गदीर के मैदान। हमें मैदानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदानी। तवज्जो, क्या कहा था यजीद ने, फौज ने? हमें लोगों ने कहा शियों की अक्सरियत कम है। मैंने कहा यजीद भी तो लाखों लाया था। लाखों लाया था कि नहीं? कायनात की आंखों ने देखा, 72 बार किरदार जीत गए, 9 लाख बद किरदार हार गए। जुमला सिर्फ अपने मौजू को आगे बढ़ाने के लिए। भाई नमाजी जीत गए, शराबी हार गए। नमाजी जीत गए, शराबी हार गए, नेज़े हार गए, बदन जीत गए, तलवारें हार गई, गर्दनें जीत गई। अरे अज़ीज़ान मोहतरम, मिंबरों पर, मस्जिदों के मिंबरों पर चढ़ कर कुरान पढ़ने वाले हार गए, नोके नेज़ा पर कुरान सुना रहे। एक की तरफ एक कुरान से जुदा रहा हूं, ठीक है। अब कुरान पाक है कि नहीं? कुरान भी ताहिर, मेरा अली भी ताहिर, कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी रहबर, अली भी रहबर, कुरान भी हादी, अली भी हादी। तवज्जो, कुरान भी रहबर, अली भी रहबर, कुरान भी हादी, अली भी हादी। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी जय्यद, अली भी जय्यद। लेकिन एक फर्क है बेटा, कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक, अली की मोहब्बत के लिए खून का पाक। तो इमाम उन्हें बनाओ, जो महशर में इज्जत का सबब बने, सिल्लत का सबब ना बने। बाबा जी, ठीक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पहले इंसान यानी आदम को समझिए, ठीक है। जनाबे आदम किन चीजों से बने हैं? अरबा अनासिर से बने, आग, पानी, हवा, मट्टी। इन चीजों से जनाबे आदम, जिन चीजों से जनाबे आदम बने हैं वो चीजें नायाब नहीं है, दस्तयाब है। बुजुर्ग तुम मुझे दुआ देंगे, नायाब नहीं है वो चीजें, दस्तयाब हैं। आज आप कहें किसी से आग ले लो, पानी ले लो, हवा ले लो, मिट्टी ले लो, एक इंसान बनाओ, एक इंसान तो बनाओ, नहीं बना पाएंगे। आप किसी दर्जी से कहें ये कपड़ा ले लो, सूट बना दो, वो सूट बना देगा। आप किसी मिस्त्री से कहें ये मटेरियल ले, बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग बना देगा। लेकिन किसी से कहें आग ले लो, पानी ले लो, हवा ले लो, मिट्टी ले लो, एक इंसान तो बनाओ,
بنا نہیں سکتے جس سے تم بنے. جب تم اپنے جیسا انسان نہیں بنا سکتے تو امام نور سے بنا ہے. امام جیسا کیسے امام جیسا کیسے بناؤ؟ یعنی انسان کے مقابلے میں بھی بناؤ گے تو بت بنے گا. امام کے مقابلے میں بناؤ گے تو بت بنے گا. ان دونوں بتوں پر لعنت کی ہے. میں کہہ گیا میں مولا کی قسم. یعنی انسان کے مقابلے میں انسان. اچھا انسان کو 4 منزلوں سے بھی گزارا. عنوان ہے امامت اور ولایت. ٹھیک ہے, امامت کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. کتنی منزلوں سے؟ 4 منزلوں سے انسان گزرا. پہلی منزل کا نام تراب, دوسری منزل کا نام نطفہ, تیسری منزل کا نام ایک صلوات بھیجے نا بھائی. آنے والے ماشاءاللہ آ گئے, بآواز بلند درود بھیجے. دیکھیے جو محرم کی مجالس ہوتی ہے نا, وہ اپنے عنوان کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں ہمارا عنوان امامت اور ولایت ہے. آج آپ امامت سن رہے ہیں امامت کے عنوان سے, اور ساتھ ہی ولایت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جہاں سمجھ لگے وہاں سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سن بہت توجہ سے رہے ہیں. تو 4 منزلوں سے گزرے شاہ صاحب. پہلی منزل کا نام تراب, دوسری منزل کا نام نطفہ, تیسری منزل کا نام القا, چوتھی منزل کا نام مزغہ. 4 منزلوں سے انسان گزرا. تراب, نطفہ, القا, مزغہ. ان چاروں میں تراب پاک ہے, 3 نجس. نطفہ نجس, القا نجس, مزغہ نجس. تراب بولو تو صحیح, بولو فرنٹ والے. تراب کیا ہے؟ پاک. تراب پاک ہے کہ نہیں؟ دوبارہ بولیں, تراب کیا ہے؟ پاک. تو عزیزان محترم, اللہ نے کیا کہا؟ انی خالقٌ بشر من طین, کہ ہم ایک بشر بنا رہے ہیں. اس سے 3 مٹی کو کہتے ہیں. یہ 3 کس مٹی کو کہتے ہیں؟ ہما بھی مٹی کو کہتے ہیں, سلسال بھی مٹی کو کہتے ہیں. بھائی 3 وہ مٹی جس میں پانی کی ملاوٹ, ہما وہ مٹی جس میں چکناہٹ کی ملاوٹ, سلسال وہ مٹی جس میں آگ کی ملاوٹ, سلسال وہ مٹی جس میں آگ کی ملاوٹ, اور تراب وہ مٹی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تراب وہ مٹی, ہاتھ اٹھائے جس میں کوئی بھی ملاوٹ, ہاتھ نہیں رکھیے گا, ہاتھ اٹھائیے گا. تراب وہ مٹی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں. مولا کی قسم, میرے علی کا لقب ابو تین نہیں ہے, ابو ہما نہیں ہے, ابو سلسال نہیں ہے, ابو تراب ہے. ابو تراب تو معلوم یہ ہوا علی ملاوٹ والوں کے پاس پودا نہیں ہے, حسب نسب والوں کے. تو معلوم یہ ہوا. اچھا جملہ کہہ دوں, آپ بولتے ہیں تو جملے آئیں گے. کہہ دیا جائے شاہ صاحب آپ کی اجازت سے. امام ہوتا کیا ہے؟ امام امت کا باپ ہوتا ہے. امام باپ ہوتا ہے. رسول خدا کی حدیث ہے, میں اور علی امت کے باپ ہیں. امت کے باپ ہیں. زینب بھی مظہر اس باپ کا. امت کے باپ ہیں. توجہ عزیزان محترم, ہم نے لوگوں سے کہا کہ تم امام مان کر نہیں آتے, باپ مان کر آئے. ہم نے کہا تم امام مان کر نہیں آتے, باپ مان کر ہی آ جاؤ. ہم وہیں سے سمجھے جو اپنے باپ کے نہ ہوئے ہمارے کیا. نعرہ لگا, نعرہ تو لگا.
عشق حیدر میں جو اشعار نہیں لکھ سکتا میں اسے حق کا قلمدار نہیں لکھ سکتا. ٹھیک ہے پڑھیے دیکھیے پورا. عشق حیدر میں جو اشعار نہیں لکھ سکتا میں اسے حق کا قلمدار نہیں لکھ سکتا. بھاگنے والوں کے میں نام تو لکھ سکتا ہوں پر بھاگنے والوں کی رفتار سلامت رہیں. 10-12 نعرے اپنے حصے کے باہر لے گئے تھے, اب لگانے پڑیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے ایزی نہ لیجیے گا, میں استادوں کی جوتیاں اٹھا کر آیا. ٹھیک ہے, 3 مکمل نافذ نہیں ہے. جیو ملک جیو نہیں
سفید داڑھی والے مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا سلام ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. جو تاریخ سے دین مکمل ہے، نافذ نہیں ہے، نفاذ نہیں ہے. اللہ نے کہا نا بلغ بلغ بلغ، پہنچا دیجئے. اے حبیب تمہارا کام ہے پہنچانا. اب ایک انداز دیکھیے گا، مجھے دیکھیے گا، خطابت کے کچھ انداز ہوتے ہیں، انداز بھی دیکھیے گا. حبیب پہنچا دیجئے، تمہارا کام ہے پہنچانا پہنچانا پہنچانا. تم تو خوش نصیب ہو، غدیر سے ہی نافذ اپنے آپ پہ کر لیا. غدیر بھی میں نے جملہ غلط کہہ دیا. عالم ارواح سے علی نافذ ہے، عالم ارواح سے تم پر واجب ہے. توجہ. لیکن کہا بلغ بلغ بلغ، پہنچا دیجئے پہنچا دیجئے. تمہارا کام نہیں ہے نافذ کرنا. یہ نافذ کون کرے؟ مہدی ذوالفقار ہے. لوگوں نے کہا آخری امام آئیں گے، قرآن لے کر آئیں گے، قرآن لے کر آئیں گے. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، قرآن تو لائیں گے ذوالفقار بھی. توجہ دار محترم، ذوالفقار بھی تو لے کے آئیں گے نا. کیا لقب ہے آپ کے امام کا؟ مجھے کوئی بندہ ایک لقب بتائے. منتقم آل محمد، سائر البائر، مسرت آل محمد، مسکان آل محمد. اللہ کی قسم اتنے بڑے جملے ہیں. آج میں تو آپ کو عرفان کروا کے جاؤں گا نا. مجھ پر مجھے فون بھی آیا ہے، میرے مرشد نے کہا ہے کہ امام زمانہ میں بھی بولے ہو. میں نے کہا مرشد آج سے شروع ہو جاؤں گا. توجہ ہے نا. ہمارے پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا، حق بھی ادا کر رہے ہو، مومنین کو بتا بھی رہے ہو کہ کن کی ریت میں ہو. کیا تھا؟ منتقم آل محمد، یعنی انتقام لینے والی ذات. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب مظالم ہوئے رسول نے کہا آخری آئے گا. آدم جب آئے کیا کہا؟ آخری آئے گا. رسول آخری آئے گا. نوح نے کہا ایک آخری آئے گا. ابراہیم نے کہا آخری آئے گا. موسیٰ نے کہا آخری آئے گا. عیسیٰ نے کہا آخری آئے گا. تو آخری محمد آ گیا. آخری اور بولے بھائی آخری محمد آ گیا. اور محمد نے کہا میرا بھی آخری آئے گا. علی نے کہا میرا بھی آخری آئے گا. حسن نے کہا آخری آئے گا. حسین نے کہا آخری آئے گا. سید سجاد نے کہا آخری آئے گا. محمد باقر نے کہا آخری آئے گا. جعفر صادق نے کہا آخری آئے گا. موسیٰ کاظم نے کہا آخری آئے گا. علی رضا نے کہا آخری آئے گا. محمد تقی نے کہا آخری آئے گا. علی نقی نے کہا آخری آئے گا. حسن عسکری نے کہا آخری آئے گا. آئے گا کیسے؟ کیا کرے گا؟ دشمن ہو فلک پر تو اتارے گا زمین پر. جا کے دشمن ہو فلک پر اتارے گا زمین پر. دیکھیے گا چار مصرے میں کس انداز میں پڑھوں گا، میرے ساتھ ہو کر سننے ہیں. میں بجٹ میں پڑھتا ہوں، ابھی تک تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بلا بجٹ میں پڑھتے ہیں. بجٹ تاری ہو گیا، علی علی ہو گیا. 4 مصرے ہیں، مجمع کھڑا ہو جائے گا تو میرا سلام ولی العصر کو سلام کر دینا، ولی العصر کو سلام کر دینا. 4 مصرے ہیں، 4 دشمن ہو فلک پر. اب اتارنے کا طریقہ اتارے گا زمین پر. پھر پڑھتا ہوں، دشمن ہو فلک پر اتارے گا زمین پر. دیکھو میرے جارے، دشمن ہو فلک پر اتارے گا زمین پر. مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر. مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر. جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر. پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا. بولے 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 ملنگوں کو بھی. پھر اپنے ملنگوں کو بھی. پورا مجمع کھڑا ہو جائے. مولا کی قسم میرا دانت والا کس کو بھرے گا ہی نہیں. اب آپ جانے، جناب سیدہ جانے، پھر اپنے
کی رعیت ہے کہ نہیں؟ ذرا پیچھے سے نعرہ ہے مجھے پتہ چلے. راضی ہے بھائی؟ سلیمان مرد میدان، محمد کی جان، شیعوں کی پہچان، نعرہ سلامت 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 سلامت. میں تو 4 مصرے اور پڑھوں گا. جو آتا ہے آئے، جو جاتا ہے جائے. توجہ ہے دار محترم، کیونکہ نبی بھی آتے رہے ہیں، جاتے بھی رہے ہیں، لیکن جس نے آخری نہیں آنا ہے. توجہ ہے دار محترم. اچھا 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 بھی اچھا، ماشاء اللہ آپ بول پڑے. مہربانی ہے آپ کی، مہربانی. اس کو ہی پکاریں گے. حجازی کیا کریں گے؟ اس کو ہی پکاریں گے. حجازی دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی. اس کو ہی ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے. حجازی دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی. طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی. بولے یار بولے بولے، پچھلے بھی ہاتھ ہے، عبادت ہے. طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی. پردے میں رہے گا، پردے میں رہے گا. غور کریں، پردے میں رہے گا تو ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کر رہا. ایک نعرے والی بات نہیں ہے بھائی. تیرا بھی حق بنتا ہے بھائی، تیرا ریت ہے مولا کی. تجھے کہہ رہا ہوں، ہاں تجھے نہ لگا. آج دین مکمل. عنوان جا رہا ہے کہ نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم. تمہارا کام ہے بچن. کیا مجلس ختم ہو گئی؟ نہیں بھائی، آپ کو ساتھ دلوا رہا ہوں. غور کر رہے ہیں، نافذ کرنا ہے امام زمن نے. ٹھیک ہے، جب نافذ ہو جائے گا ہوگا کیا؟ یہ علیحدہ علیحدہ قبلے نہیں ہوں گے، نہ علیحدہ اذان ہوگی، نہ علیحدہ نماز ہوگی. ٹھیک ہے، ایک کلمہ، ایک وقت، ایک اذان، ایک ایمان، ایک دین. اس کو کہتے ہیں نافذ. قرآن کی آیت پڑھیں گے نہ پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کره المشرکون. توجہ، وہ وہی رسول ہے جس کو ہم نے دین حق کے ساتھ بھیجا، سچے دین کے ساتھ بابا جی بھیجا، تاکہ باطل ادیانوں پر غالب آ جائے. رسول تو آ کر چلے گئے، باطل بستیاں ہیں کہ نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ یار کتنے ادیان ہیں بھائی. ادیان کی بھیڑ میں اسلام لہرا رہا ہے. علم عباس لہرا. توجہ محترم، یعنی ابھی رسول کا ایک کام باقی ہے. رسول کی جگہ رسول کا کام وہی کرے گا جو معصوم ہوگا کہ نہیں؟ وہی کام کرے گا جو رسول کی طرف سے ہوگا، جو اللہ کی جانب سے ہوگا. توجہ میری جانب، ذرا سی تمہید پر آپ خاموش ہو جاتے. جو اللہ کی جانب سے، جو رسول کی طرف سے ہوگا. اب یہ کام ادھورا ہے، جیسے مولا نے آنا ہے، دین نافذ ہو جانا ہے، بکری اور شیر نے اکٹھے پانی پینا ہے. کسی کو کسی سے خوف نہیں ہوگا، جھوٹ ختم ہو جائے گا، بے نمازی کوئی نظر نہیں آئے گا، ہر طرف دین ہی نظر آئے گا. توجہ دار محترم، بس اتنی سی تمہید تھی. تو اب اس جناب امام زمانہ علیہ السلام اتریں گے کہاں؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ ہے خیر لکم.
ٹھیک ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے. اگر تم مومن ہو، توجہ، تمہارے لیے اللہ کا بقیہ. یہ خوش گفتگو لوگ کرتے نہیں ممبروں سے کہ امام زمانہ پڑھے گا تو سب مجمع خاموش ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس ڈر سے نہیں کرتے. ماشاءاللہ آپ تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر تم مومن، تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے. کبھی نماز میں کرتے ہو سلام نہیں؟ السلام علیکم یا بقیت اللہ، سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ بقیت اللہ سرکار کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بقیہ. چھٹے امام نے کہا کعبہ کی دیوار ساتھ ٹیک لگا دی، یہی آیت پڑھیں گے اور کہیں گے میں ہی بقیت اللہ، میں ہی حجت خدا. ٹھیک ہے؟ جس نے آدم کو دیکھنا مجھے دیکھ لے، جس نے نوح کو دیکھنا مجھے دیکھ لے، جس نے ابراہیم کو دیکھنا مجھے دیکھ لے. نہیں نہیں، آپ خاموش ہوئے. جس نے محمد کو دیکھ، مجھے دیکھ لے. جس نے علی کو دیکھنا مجھے، جس نے حسن کو دیکھنا مجھے، جس نے حسین. اب وقت نہیں ہے، نہیں تو درود طوسی پڑھ دیتا میں. وقت نہیں ہے کیونکہ اب بیدار ہیں تو بیدار ہی رہیں. کچھ باتیں تھوڑی سی ایسی بھی ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، وہ کرنا بھی ضروری ہے. ادھر مولا، پہلے دن میں نے کہا تھا ہمارا پہلا کعبہ میں آیا تھا، آخری کعبہ سے آئے گا. فلسطین میں صفیں بچھیں گی. کوئی بچہ ادھر ادھر نہ دیکھے، نوٹ کرے. فلسطین میں صفیں بچھیں گی، مصلی پر میرا امام کھڑا ہوگا. مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے یبنا رسول اللہ، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار کہیں گے دیکھو ابھی عیسیٰ اتریں گے. عیسیٰ اتریں گے. اتنے میں عیسیٰ اترتے ہیں، آتے ہی سلام کرتے ہیں. سلام اس لیے بھی کرتے ہیں کہ علیہ السلام کھڑے ہیں. توجہ محترم، سلام اس لیے بھی کریں گے کہ علیہ السلام کھڑے ہیں. اب جملہ ہے آپ کے لیے، محبت والوں کے لیے. آگے جناب عیسیٰ سلام کیا. امام زمانہ کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھاؤ. عیسیٰ آؤ نماز پڑھاؤ. تو عیسیٰ کہیں گے یبنا رسول اللہ، معصوم کے آگے عیسیٰ نہیں کھڑا ہو. توجہ ہے ذرا محترم، توجہ ہے ذرا. مولا کو سلامت رکھے. عیسیٰ نہیں کھڑے ہو سکتے، اللہ روک رہا ہے. آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے. تو عزیزان محترم، جب علی کے بیٹے کے آگے کوئی عیسیٰ جیسا نبی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی امتی علی کو نہ. میں تو کہہ گیا آپ جلدی جلدی جملہ کہہ گیا، شاید سر ہو گیا، شاید میں پہنچا نہیں پایا. بابا جی ایسا ہی ہے کہ کوئی پڑھا عیسیٰ پیچھے نماز پڑھائیں گے. اب ہے جملہ فیصلہ کن. جو سمجھ گیا میرا سلام ہو جائے گا، جو نہیں سمجھے گا، سمجھ تو سب رہے ہیں. جناب امام زمانہ جب نماز پڑھائیں گے، الاجل الاجل کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یا وارث زمانہ الاجل، ابھی بولے یا وارث زمانہ الاجل، اے منتقم آل محمد الاجل. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی مولا جلدی آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے. سب ہی بلاتے ہیں آ جائیے، آ جائیے. میں نے کہا جب مولا آ جائیں، نماز پڑھانے لگیں تو جرت ہو آگے بڑھ کے پوچھنا مولا تشہد میں کیا پڑھیں؟ بولے یار کیا ابھی آپ سب کے بابا ماشاءاللہ. میں تو جملہ تقریر کا سب سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. مولا تشہد میں پڑھیں تو پڑھیں کیا؟
تشہد میں علی نہ پڑھو؟ نہیں ثابت کرو تو بھائی توجہ کرو. کیسا بیٹا ہے, کیسا پوتا ہے, پوچھ لیجیے گا آگے بڑھ کر. مولا تشہد میں پڑھے تو پڑھے کیا؟ پہلے محمد کے لیے کیا تھا؟ یا یہ رسول بلغ ما انزل علیک من ربک. اگر یہ نہ کیا تو رسالت نہیں رہتی. بولیے گا اگر یہ نہ کیا تو رسالت نہیں رہتی. جب پہلے محمد کی علی کے بغیر رسالت نہیں رہتی. جا کر ہاتھ اٹھا کر, جب پہلے محمد کی شاہ صاحب علی کے بغیر رسالت نہیں رہتی تو پھر آخری کی امامت کیا ہے؟ بھائی جا کر صلوات بھیجے نا. ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد. ایک اور درود بھیجے محمد والے محمد. کون سا امام ہے؟ دعائے تاجیل. اب نعرہ نامی لگائیں. دعائے تاجیل آتی ہے, سب پڑھا کریں, بابا جی نماز میں پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے. اب عزیزان محترم, اصول کافی کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. مات ولم یعرفی امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت نہیں. جہالت اور ہے, جہلیت اور ہے. جہالت یہ ہے کہ ایک بندے کو, بچے کو وضو آتا ہے کہ نہیں, لا علم ہے. ایک بچے کو وضو آتا ہے پھر نہ کرے, یہ جہلیت ہے. ٹھیک ہے, اور کر رہے ہیں. اب آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ جس کی ریت ہیں پھر بھی امام سے منہ موڑ لیں تو یہ جہلیت ہے. ٹھیک ہے, جہالت نہیں ہے. کسے نہیں پتا امام زمانہ کا؟ تو یہ کتنی معرفت ہو مولا کو. اس حدیث سے بچنے کے لیے کہ جہلیت کی موت سے بچنے کے لیے کتنی ہونی چاہیے معرفت؟ ان کی کلی معرفت ہو جائے گی؟ نہیں, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. کلی معرفت نہیں ہوگی. چھٹے شہنشاہ کے پاس صلوات بھیجیں. ایک شخص آیا, کہا یبنا رسول اللہ, ہم جہالیت کی موت سے کس طرح بچیں؟ ہمیں کتنی اپنے وقت کے امام کی معرفت ہونی چاہیے؟ آمین دے دو, آ جائے گا یارانہ ہوگا, ٹھیک ہے, تو میں پڑھ دوں گا جو بھی شبیہ ہے. غور کر رہے ہیں کتنی معرفت ہو. تو یہ ایک سبق ہے, میسج ہے, سبھی نوٹ کریں. ہم جو معرفت حاصل کریں, کیونکہ کلی معرفت تو ہو نہیں سکتی, ہو سکتی ہے بھائی, ٹھیک ہے, تو ہم جہلیت کی موت سے بچنے کے لیے کتنی معرفت حاصل کریں. یہ مجھ سے سوال نہیں ہوا, مرشد سے سوال نہیں ہوا, یہ سوال ہوا ہے معصوم سے. ٹھیک ہے, سرکار نے کہا تم نے گھر میں بکری پالی ہے؟ کہتا جی سرکار میں گاؤں میں رہتا ہوں, بکری میں نے پالی ہے. تم بکری کو دھوپ میں باندھتے ہو, اف کرتی ہے؟ نہیں. شدید سردی میں باہر باندھ دیتے ہو, اف کرتی ہے؟ کہا نہیں. یہاں تک کہ اس کا دودھ پی جاتے ہو, گلا کرتی ہے؟ نہیں. یہاں تک کہ اس کے بچے اس کے سامنے سبا کر کے کھا جاتے ہو, اف کرتی ہے؟ یار بولے تو صحیح, میں کیا پڑھ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کتنی معرفت حاصل کرنی ہے. کہا نہیں. میرے مولا نے کہا بس اس بکری جتنی معرفت حاصل کرو.
جو اپنے مالک کے سامنے اف بھی نہیں کرتی. ہم یہاں ذرا سا کاروبار ڈھیلا پڑا، مولا مانتے بھی آپ کو ہے، گلا کر دیتے ہیں. نہیں عزیزان محترم، معرفت حاصل کرنی ہے. غلام کا کام ہے آقا کی اطاعت کرنا، بھوکے پیاسے جیسے بھی، ٹھیک ہے، اطاعت کرنا واجب ہے. اب امام کو پکار کون کون رہا ہے؟ ہوائیں جس کے انتظار میں ہیں، گھٹائیں جس کے انتظار میں ہیں، ستارے جس کے انتظار میں ہیں، سیارے جس کے انتظار میں ہیں، سورج جس کے انتظار میں ہے، چاند جس کے انتظار میں ہے، آدم جس کے انتظار میں ہے، نوح جس کے انتظار میں ہے، موسیٰ جس کے انتظار میں ہے، عیسیٰ جس کے انتظار میں ہے. توجہ عزیزان محترم، کہہ دو جملہ بول پڑیں گے. علی جس کے انتظار میں ہے، حسن جس کے انتظار میں ہے، حسین جس کے انتظار میں ہے، زید العبا جس کے انتظار میں ہے، محمد باقر جس کے انتظار میں ہے، جعفر صادق جس کے انتظار میں ہے، موسیٰ کاظم جس کے انتظار میں ہے، علی رضا جس کے انتظار میں ہے، محمد تقی جس کے انتظار میں ہے، علی نقی جس کے انتظار میں ہے، حسن عسکری جس کے انتظار میں ہے، محمد خود جس کے انتظار میں ہے، اور اللہ بھی جس کے انتظار. بس عزادارہ نے حسین ساری رات بھی فضائل پڑھتے رہے. ایک وقت ہوتا ہے فضائل کا، مجمع بھی بیدار رہتا ہے. جب مجمع سو جائے تو پھر میں جملوں کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے. عزاداروں، کون اصغر؟ ماتم کرنا، طویل مسائل پڑھوں گا، ٹھیک ہے. ماتم کر لینا اگر آپ کو دکھ ہو ان کے اجڑنے کا. یقیناً دکھی بیٹھے ہیں، سب دکھی بیٹھے ہیں، رونے کے لیے آئے ہیں. عزاداروں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. عزاداروں آپ تو آتے ہی ہیں، 3 بیویاں بھی آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے. عزادارہ نے حسین سب سے چھوٹا کربلا کا ابو طالب، دس محرم کو مولا حسین نے جب استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا. عزاداروں شہزادہ جھولے میں تھا، شہزادے نے انگڑائی لی. عزاداروں جب دوسرا استغاثہ بلند کیا نا، تاریخ کہتی ہے شہزادے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، کونیوں کے بل شہزادہ میدان کی طرف بڑھتا ہے. عزاداروں یہی منظر شہزادے کی ماں نے دیکھا. مولا حسین خیمے میں آئے، کہا مولا اے میرے آقا، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے نا، اصغر میدان کی طرف بڑھ رہا ہے. عزادار نے حسین، مولا حسین نے کہا جاؤ اصغر کو مجھے دے دو. عزاداروں مولا حسین نے بیٹے کو ہاتھوں پر لیا اور رو کر کہتے ہیں اچھا اصغر تیری یہی مرضی ہے، اصغر تیری یہی مرضی ہے. یہ جملہ میری مائیں بہنیں سمجھیں گی. عزاداروں حسین نے کہا جاؤ اصغر کو تیار کر دو، اصغر کو تیار. عزاداروں ماؤں بہنوں کو زیادہ پتا ہے، خیموں میں پانی تو نہیں تھا، پانی تو تھا نہیں. عزاداروں بچے کو تیار پانی سے کیا جاتا ہے. عزاداروں نے حسین، تاریخ نے لکھا، بی بی نے بیٹے کو اٹھایا، حسرت کی نگاہ سے دیکھا، رونا شروع کیا. عزاداروں اتنا روئی ہے بی بی، اتنا روئی ہے کہ بیٹے کے چہرے پر آنسو گرے. عزاداروں اپنے پلو سے اصغر کا چہرہ صاف کر دیا، کہا مولا لے لیجئے، لے جائیے. عزاداروں ایسی مائیں کہاں ملے گی آپ کو، کہا لے جائیے. عزاداروں حسین نے بیٹے کو ہاتھوں پر لیا. اب کربلا کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں. عزاداروں یہاں سے اللہ لعنت کرے عمر سعد پر. عزاداروں عمر سعد کہتا ہے حسین قرآن لا رہا ہے. میرے مولا حسین نے کہا قرآن نہیں وارث قرآن ہے، قرآن نہیں وارث قرآن ہے. عزادار علیہ حسین، میرے مولا حسین کہتے ہیں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟
اسے ایک گھونٹ پانی دے دیجئے۔ عزاداروں میرے ساتھ کہتا ہے حسین پانی تم نے خود پینا ہے، نام بچے کا لیتے ہو، اگر بچہ خود مانگے عزاداروں معذرت کرو نا، بچہ خود مانگے تو ہم پانی دیں گے۔ عزادار علی حسین مولا کہتے ہیں اصغر تو جہاں پیاس جانے۔ عزاداروں اب تاریخ میں لکھا شہزادہ علی اصغر نے خشک ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرا اور 3 مرتبہ کہا العطش العطش العطش۔ یہاں سے عزاداروں فوج شام میں بغاوت ہوئی، یہ رونے لگے۔ عمر صاحب نے کہا ہرملا بچے کا کلام قطع کر دے ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ عزاداروں ماتم کرنے لگے جملے پر، یہاں سے ہرملا نے تیر کھینچا، نشانہ چھوٹ گیا۔ عزادار نے دوسرا تیر لیا، نشانہ چھوٹ گیا۔ عزادار علی حسین عمر ساتھ کہتا ہے اے ہرملا تو میری فوج کا بہت بڑا تیر انداز ہے، تیرا نشانہ کیوں چھوٹ جاتا ہے؟ عزادار ہرملا کہتا ہے جیسے ہی میں تیر مارنے لگتا ہوں نا، خیمے کے قریب سیابل کے میں ایک حوصلہ ایک بیوی ہے جو کہتی ہے اپنا تیر دے میرا صغیر، اجرک من اللہ اجرک من اللہ، اپنا تیر دے میرا صغیر دے۔ عزاداروں دعا کرو میں پڑھ دوں آپ سن لیں۔ اب وہ تیر لیا گیا جو جنگلوں میں جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ عزادار ہو یہاں سے تیر چلا، وہاں سے بی بی نے کلیجہ پکڑا، رو کر بی بی نے کہا اصغر تیرے بابا کو تیر نہیں لگنا چاہیے۔ عزادار علی حسین اصغر نے گلے پر تیر لیا، ننھی سی گردن عزاداروں ڈھلک گئی۔ میری جانب دیکھیے گا روتے بھی آئے، ننھی سی گردن ڈھلک گئی۔ حسین نے چاہا کہ بیٹے کے گلے سے تیر نکالو، عزاداروں تیر نکالنے لگے، شہزادہ تڑپنے لگا، تیر نکالنے لگے، شہزادہ تڑپنے لگا۔ عزاداروں حسین نے کہا اصغر اصغر میرا امتحان نہ لے، میں ابھی اکبر کے سینے سے برشی نکال کر آیا ہوں، میرا امتحان نہ لے۔ عزاداروں اصغر نے کہا بابا اب تیر کھینچیے، اصغر سانس بھی نہیں لے گا۔ یہاں سے تیر نکلا، خون کا فوارہ چلا۔ عزاداروں حسین مولا نے ہاتھوں پر معصوم کا خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز ہے مولا معصوم کا خون ہے، ساری زندگی بارش نہیں ہوگی۔ زمین پر پھینکنا چاہا، کہا مولا ساری زندگی فصل نہیں ہوگی۔ عزاداروں پوچھو پھر حسین نے کیا کیا؟ عزادار علی حسین نے معصوم کا خون لیا، اپنی داڑھی کو حساب کیا، رو کر کہا نانا اسی حالت میں تیرے پاس آؤں گا اور بتاؤں گا امت نے کیا اجر رسالت دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب